مولا کی تمام دعاؤں کو اور علی کی تمام دعاؤں کا 8-10 دعاؤں پر کتابوں کو دیکھنے کے بعد میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کی تمام دعاؤں کا خلاصہ اگر کہا جائے کہ کوئی ایک علی کی دعا بتائیں جس میں علی نے جو کچھ دعائیں مانگی ان سب کا حاصل اور نچوڑ وہ یہ دعا ہے۔ میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، الہی کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، یا اللہ علی کے لیے یہ فخر ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے، وَكَفَى بِإِدَّا أَن تَكُونَ لِي رَبَّا، اور علی کے لیے یہ عزت ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کما احب فاجعلنی کما تحب، اے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور اب تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا کی ذات پر ایک اور صلوات علیہ کریں گے۔ کیا ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ دے رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ لیا تھا کر رہے ہیں۔ حمد کے بعد حاجت ہونی چاہیے، حاجت پہلے بیان نہیں کرو، اپنا مطلب پہلے بیان نہیں کرو۔ تم کسی کے پاس مانگنے گئے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ تم اسے مانتے کیا ہو۔ جب تک تم کسی کے پاس جا کر اس کا اظہار اس پر نہیں کرو گے کہ میں آپ کو مانتا کیا ہوں، اس وقت تک دینے والے کی عطا بڑھے گی نہیں، عطا بڑھتی چلی جائے گی جتنا میں اپنی معرفت کا اظہار کروں گا۔ تو جب بھی مانگنا ہے اللہ سے تو پہلے اپنی حمد کو پیش کرو، تم اللہ کے بارے میں سوچتے کیا ہو، پھر اللہ سے مانگو۔ اس دعا کے اندر بھی مولانا نے اپنے پہلا حصہ الہی اللہ اکبر کفا بی عدہ، میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے ان تکون علی ربا، کہ تو میرا رب ہے، وکفا بی فخرا، میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے ان اکون لکا عبدا، کہ میں تیرا عبد ہوں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حمد بیان ہو گئی۔ دوسرے حصے کے اندر حاجت بیان کر رہے ہیں، مجھے اب چاہیے کیا؟ الہی انتا کما تو ہے کما ہے، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، اب تو ایسا ہی ہے جیسا میں تجھے چاہتا تھا۔ فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، اور اب مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ غور فرمائیں گے جناب گرامی، میں انتہائی محترم سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں، مولا علی کی دعا قبول ہوئی ہے یا رد ہوئی ہے؟ بڑی عنایت آپ کی توجہ۔ مولا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو علی کی دعا قبول ہوئی ہے اس لیے کہ علی مانگ ہی وہ رہے ہیں جو اللہ پہلے ہی دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ جی اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، علی مانگ وہ رہے ہیں جو اللہ پہلے دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ تو علی بن ابی طالب نے تو وہی مانگا نا جو اللہ دینا چاہتا ہے، تو مولا کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ قدر کسے کہا جاتا ہے، تہذیب کسے کہا جاتا ہے، اقدار کسے کہا جاتا ہے، تو وہ علی کو دیکھے۔ علی میں جتنے کمالات ہیں وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ شجاع کیسا ہونا چاہیے تو دیکھو علی کیسا شجاع ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے سخی کیسا ہونا چاہیے تو دیکھو علی کیسا سخی ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے عالم کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھو علی کتنا بڑا عالم ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے خلیفہ کیسا ہونا چاہیے
تو دیکھو علی کیسا خلیفہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل کیسا خلیفہ. میرے مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام بلند صلوات. سجاد نے عبادت اور دعا کا سلیقہ عطا کیا ہے. محشر میں جب سواریاں آئیں گی، انبیاء آ چکے ہوں گے، آئمہ آ چکے ہوں گے، تو آواز آئے گی اے نا زین العابدین، کہاں ہے عابدین کی زینت. آواز دی جائے گی آقا زین العابدین. ایک جانب سے امام سجاد کی سواری آئے گی، سارا محشر مڑ کے دیکھے گا تو امام زین العابدین آ رہے ہوں گے. کسی نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے، مولا آپ کی عبادت آپ کے جد علی کی عبادت کے برابر ہے؟ فرمایا میں یقدر علی مثل علی ہے، کون علی کی طرح عبادت کر سکتا ہے؟ جس نے ضربت کھا کر کہا ہو فزت ورب الکعبہ. جس امام کی شب شہادت ہے، حق بنتا ہے کہ اللہ انہیں زین العابدین کہے، اس لیے کہ شام غنیمہ سے صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں رات مکمل کی ہے. مولا سجاد نے اجرکم اللہ شکرا شکرا حقا حقا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا حق ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم رکھا. ایک ہدایت، دوسری مناجات، اور تیسرا حصہ امام کی زندگی کا 3 مشغلے، 3 کام. تیسرا کام حسین ابن علی بن گریا. پانی سامنے آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر میرے مولا روتے تھے. فرماتے تھے یہ وہی پانی ہے جس کی خاطر میرے بابا گئے تھے. یعنی اصغر کو 2 قطرے پانی، 2 گھونٹ پانی میں ڈالو. امام حسین نے فرمایا تھا میرے شیعوں کو جا کے سلام کہنا اور کہنا تمہارے مولا پہ وہ سخت ترین وقت تھا جب حسین دشمن سے پانی مانگ رہا تھا. میں اس بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، اجرکم اللہ، تم خود آ کر اسے پلا دو. مگر دشمن نے حسین بن علی کو پانی نہیں دیا. تیرے سے شعبہ سے بچے کے گلے کو کاٹ ڈالا. جب کبھی میرے مولا کے سامنے کھانا آتا تھا، مجھے جلدی نہیں ہے، میں تسلی سے شب شہادت ہے، مگر میں محترم سننے والوں سے کہوں گا کہ یہ اس امام مظلوم کی مجلس ہے جس نے ہمیں رونا سکھایا ہے. ہم پر احسان گریہ ازاری کا امام سجاد کا ہے. آج جو آپ بلند آواز سے رو رہے ہیں نا، اس کی بنیاد امام سجاد نے ڈالی ہے. تو جب آپ روئیں گے اور امام سجاد تک آپ کا گریہ پہنچے گا تو امام کے زخموں پہ مرہم آئے گا. مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، یہ ہمارا حسرت بھرا گریہ، یہ گریہ حسرت ہماری طرف سے قبول کر دیں. اور یہ آپ کی بلند آوازیں نہیں ہیں، روتی ہوئی آوازیں نہیں ہیں، بلکہ لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں.
مولا حضرت مختار نے کہا تھا حسین پر ایسے رویا کرو کہ جب حضرت مہدی آئیں تو تم نصرت کرنے میں پیچھے نہ رہنے پاؤ. یعنی میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ زیادہ رونے والا امام حسین پہ زیادہ رونے والا زیادہ بہتر ناصر حضرت امام مہدی ہوگا. اس لیے کہ سینے میں وہ غم اور غصہ جمع ہو رہا ہے جس کی ضرورت ظہور کے وقت ہوگی. اجرکم اللہ. جب کھانا آتا تھا نا اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، جب کھانا آتا تھا تو حضرت بھی لیا فرماتے تھے. کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، فرمایا میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. میں نے پھوپھی اماں زینب سے کہا، پھوپھی اماں عالم ہے میرے محلے میں. فرمایا زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بانٹ دیتی ہوں. اے میرے لال مجھے بتاؤ بغیر کھائے کتنے دن زندہ رہوں گی؟ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اجرکم اللہ. آپ لوگوں نے عزیزانو کربلا میں یہ بچے پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے، مگر پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے. روٹی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف ہے. انہوں نے پانی پانی تو کہا، روٹی روٹی نہیں کہا. حتیٰ اگر کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی اور ایک چھوٹے سے بچے نے ایک دانہ اپنے منہ میں رکھنا چاہا تو جناب زینب کی آواز آئی، الصدقہ تو علینا حرام. اے میرے لال، اے میرے بچے، صدقہ ہم پر حرام ہے. تو اس بچے نے وہ صدقہ واپس اس ظرف میں رکھ دیا جو صدقہ بانٹنے کے لیے کوئی آیا تھا. تو وہاں چھت پر ایک کھڑی عورت نے یہ جملہ سنا، اپنی کنیزوں کے ساتھ نیچے اتر کے آئی، جناب زینب کے قریب آ کے کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری بیوی نے فرمایا، تم اہل بیت کو پہچانتی ہو؟ کہا میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں. کہا اہل بیت کے کسی فرد کا نام بتاؤ. کہا حسین ابن علی. میری بیوی نے فرمایا، حسین ابن علی کی بہن کا نام جانتی ہو؟ کہنے لگی، بی بی بازار ہے. فرمایا میں حبیبہ پہچانو، وہ جو نیزے کی علی پر سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا. یہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. اجرکم اللہ. جب کھانا آتا تھا تو امام سجاد کا یہ حال ہوتا تھا. بازار سے گزرنے میرے مولا، قصاب نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، قصائی نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو گوشت پر کپڑا ڈال دیا. وہاں ایک خریدار کھڑا تھا، کہنے لگا تم نے یہ گوشت چھپایا کیوں ہے؟ کہنے لگا وہ دیکھ رہے ہو علی بن حسین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے. کسی نے پوچھا امام سے، مولا آپ گوشت کو دیکھ کر روتے ہیں؟ فرمان لگے، مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آئے. مجھے قاسم کا پامال لاشا، مجھے چچا عباس کا لاشا، مجھے بابا کا لاشا یاد آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا گزر رہے ہیں، ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے، ایک قصائی جانور کو ذبح کر رہا تھا. امام سجاد آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اسے پانی پلایا؟ کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پہلے پانی دکھاتے ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں، پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کربلا کا رخ کر کے کہا، صلی اللہ علیہ کا بابا آپ پہ سلام ہو. مسلمان جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، آپ کربلا میں پانی مانگتے رہ گئے. میرے بچوں کو پانی پلا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. تھکیں گے نہیں عزیزانو، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. میرے مولا امام سجاد مدینے میں چند مصائب کو یاد کر کے بہت روتے تھے. سنیں گے عزیزانو ان مصائب میں سے کون کون سے مصائب ہیں؟
ان مصائب میں ایک مصیبت امام سجاد نے یہ بیان فرمائی، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں اپنے بابا کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر مڑ مڑ کے اپنے بابا کا لاشا دیکھتے رہے، دھوپ میں حسین کا لاشا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں مجھے وہ منظر سخت رہا، وہ مجھ پر مصیبت گرا تھی جب میں نے اپنی پھوپھی کو پہلی مرتبہ بغیر چادر کے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اجر و کمال اللہ۔ کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا سب سے زیادہ مصیبت الشام، الشام، الشام۔ 3 مرتبہ میرے مولا سجاد نے فرمایا شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے؟ فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا۔ اجرکم اللہ۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں آئیں۔ 3 مرتبہ جو امام نے فرمایا شام، عجب نہیں ایک مرتبہ پہلی مرتبہ شام کہنے سے مراد بازار شام ہو، دوسری مرتبہ شام کہنے سے مراد دربار شام ہو، تیسری مرتبہ شام کہنے سے مراد زندان شام ہو۔ جب بازار سے گزر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں جب ہم بازار سے گزرے، بڑا سخت جملہ ہے اللہ کر میں بیان کرتا ہوں اور آپ برداشت کر پائیں۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم شام سے گزارے جانے لگے تو ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ فرماتے ہیں جب ہمیں شام کے بازار سے گزارا جانے لگا تو چھتوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ سب جملہ ہے، منہال سے کہا میرے مولا نے، منہال ابن عمر سے کہا، چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا میرے سر سے انگارہ ہٹاؤ، کوئی نہیں تھا جو مجھ پہ رحم کرتا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ فرماتے ہیں جب ہمیں دربارے، مجھے مسائل پڑھنے دیں، جب دربارے شام میں ہمیں لے جایا گیا تو ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا۔ مولا کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں سکینہ میری بہن اس وقت مجھ سے آ کر لپٹ گئی جب ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا مجھے سکینہ کنیزی میں چاہیے۔ میری بہن نے کہا بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ یہ آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ یہ آپ کے چہرے پہ ضعیفی کیسی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جملہ بڑا عجیب ہے، مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے۔ امام سجاد نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، وہ ننھا سا جنازہ، وہ زندان شام میں میت۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ابھی آپ میرے مولا 40 سال تک روئے ہیں، میرے مولا تقریباً 35 یا 40 سال تک روئے ہیں، 35 سال تک گریہ کیا ہے، آنکھوں سے پانی آنا بند ہو گیا تھا، امام کی آنکھوں سے خون آتا تھا، امام کی آنکھوں سے خون آتا تھا، میرے مولا کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزیزانو۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ وقت مجھ پر بہت سخت تھا کہ جب ایک تشت میں سر لا کے رکھا گیا، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جب رومال ہٹایا گیا میرے بابا حسین کا سر تھا، وہ میرے بابا کے لبوں پہ چھڑی لگاتا تھا، میں اس منظر کو دیکھتا تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا نے 35 اور 40 سال تک گریہ کیا۔ ولید ابن حشام ابن عبد الملک نے میرے مولا کو زہر دیا۔ 95 ہجری ہے، 25 محرم ہے، آج شب شہادت ہے۔
میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، اتنا خیال رہے کہ یہ تابوت اس کا ہے جس کے بدن پہ تازیانوں کا نشان ہے۔ اتنا خیال رہے کہ یہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پیدل چل کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا سجاد نے جب زہر دیا نا، حشام نے جب زہر دیا تو امام محمد باقر کو بلایا، امام کو امور امامت تفویض فرمائے اور فرمایا باقر اتنا بتاؤ تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا، بتاؤ تمہیں کیا کیا یاد ہے؟ میرے مولا باقر نے بابا کو مسائل سنانا شروع کیے۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہیں، بابا میں نے دیکھا دادا حسین اللہ اکبر قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے۔ میرے مولا باقر مسائل سنا رہے ہیں، امام سجاد رو رہے ہیں۔ باقر بتاؤ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ خالی علم لے کر آئے ہیں، میں نے دیکھا کربلا میں علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ عزیزانو سنیں گے کس جملے پر امام نے اتنا گریہ کیا کہ گریہ کرتے کرتے امام سجاد کی روح پرواز کر گئی۔ سنیں گے وہ جملہ؟ میں مجلس کو ایک نتیجے تک لے جا رہا ہوں۔ امام نے جیسے ہی کہا نا، امام باقر نے، دادا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتاری جا